So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal. I welcome you all. So, in this topic, we have to discuss about causes of drug abuse. So, اس سے پہلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ what is drug abuse and what are types of drug abuse and phases of drug abuse. So, in this topic, we will focus only on causes of drug abuse. So, first cause is economic factors. So, addiction flourishes among the economically well-developed groups. It also seen among those living in slums to some extent. They take drug to forget economic and other tension and worries. Next is the greater the restriction on drugs, the higher is the profit of the persons indulging in their illicit trade. And last one is the illegal cultivation of drug plant has thus got the importance of valuable cash crop. So ڈرگ ایبیوز کے کازز میں سب سے پہلا جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے اکنامک فیکٹر. سو بیسیکلی یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے یہ تقریباً تمام سوشل کلاسز کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، خواہ وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق کرتا ہو انڈیویجول، خواہ وہ کسی بھی سوشل کلاس سے بلانگ کرتا ہو، خواہ وہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتا ہو، خواہ وہ ایک مڈل کلاس اور پور کلاس سے بلانگ کرتا ہو. تو یہ ایک اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک خاص گروپ میں کامن ہوگا، بلکہ مختلف قسم کے سوسائٹی کے مختلف قسم کے لوگوں میں یہ جو ایڈکشن ہے یہ فلرش ہو سکتی ہے، ان لوگوں میں یہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سلمز میں رہتے ہیں، یہ جو کچی آبادی ہوتی ہے، یہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، بیسیکلی وی کال اٹ سلمز. تو کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے مسائل سے، مصیبت سے، اور دوسرے جو لوگ سلمز میں رہتے ہیں جو کہ بہت نادر اور غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تو ویسے فائنانشیل ایشوز ہوتی ہیں ان لوگوں کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تمام مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ایڈکشن میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ اسموک کرتے ہیں یا ایڈکٹیو سبسٹانسز یا ایڈکٹیو ڈرگز یوز کرتے ہیں تو اس میں اس طرح ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام ٹینشن اور مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. تو اسی وجہ سے موسٹلی those people which are from poor background, they are ingesting drugs, they are smoking. That's why to forget their tension, anxiety and grief and worries. Next is اس میں یہ پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ڈرگس کی اللیگل ٹریڈ میں بھی انوالو ہوتے ہیں، جسے ٹرانس بارڈر ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہم کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا معاشی فائدہ اس ان تمام اللیگل ڈرگز میں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. مختلف قسم کے ڈیلر اس طرح ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ وہ اللیگل ڈرگز کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک میں جو افغانستان ہے تو وہاں پہ یہ جو اوپیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو میڈیسن ہے جو موسٹلی ایڈکشن کاز کرتے ہیں، تو اس کی اللیگل ٹریڈ ہوتی ہے بائی بارڈر موسٹلی ایٹ نائٹ ٹائم. سو اس کی ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ان تمام ایلیسٹ ڈرگس کو، ان تمام اللیگل ڈرگس کو، ان تمام ہارمفل ڈرگس کو جو کہ ہیومن باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان تمام معصوم لوگوں کو
اس پہ یہ میڈیسن بھیجے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو اسی وجہ سے اس میں لوگوں کی گریڈینس بھی شامل ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے کہ ان ڈرگس کی پروموشن ہو، سوسائٹی میں یہ چیزیں کامن ہو تاکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے کیش کراب کے متعلق، تو کیش کراب ہم اسے کہتے ہیں جس کی کمرشل ویلیو ہو. تو افغانستان کی تقریباً موسٹ آف دیئر جی ڈی پی اور وی کین سے in half of the country of Afghanistan there is cultivation of these sort of crops and plants, mostly of opium. تو پاکستان میں بھی ان تمام فصلوں کی کاشت پہلے ہوتی تھی، لیکن کچھ ٹائم آیا موسٹلی ان ضیاء الحق پیریڈ کہ اس نے ان تمام کراپس کو بین کیا. تو اسی وجہ سے اس سے پہلے پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز تھے اس میں بھی ان فصلوں کی کاشت ہوتی تھی، لیکن آج کل اور بھی دوسرے ممالک ہیں جس میں ان تمام فصلوں کی کاشت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نیبر میں جو افغانستان ہے تو اس میں آج کل ان تمام فصلوں کی کاشت بہت کامن ہے. تو اسی وجہ سے اس میں ایک اکنامک فیکٹر انوالو ہے. تو اسی وجہ سے وہاں کی حکومت کو یا جو وہاں کے جو عوام ہے اس کو ان تمام فصلوں سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں پروموٹ ہو تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اکنامک بینیفٹ مل جائے. تو اسی وجہ سے یہ بہت اس کے علاوہ بھی بہت ریزن ہیں. تو یہ جو تمام باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو بیسیکلی آل دیز ریوالو اراؤنڈ اکنامک فیکٹر. نیکسٹ از social factor. So glamorization of the use of drugs and alcoholic attract mind, especially those of youth. تو آج کل چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، لوگ بہت زیادہ اویئر ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق. تو اس میں جو سب سے کامن چیز ہے خاص طور پہ یوتھ میں، تو وہ سوشل میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اپنے سیلیبریٹیز کو یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فیشن ایٹسٹرا کو بہت ایزی کاپی کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ ان تمام ڈرگ سے، ایلیسٹ ڈرگ سے بہت ایزیلی انسپائر ہوتے ہیں. مختلف قسم کے موویز میں، ڈراماز میں اور فلمز میں جو مختلف قسم کے ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کی جب یوز کرتے ہیں تو دیئر فینس، تو ان تمام ایکٹرز کی جو فینس ہوتی ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سٹارز کو فالو کرے. تو اس میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ یوتھ میں کامن ہے ان ایڈکٹیو سبسٹانسز کی طرف. تو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بین ہونا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ چیز بین ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا موویز میں یا مختلف قسم کے ڈراماز میں، جب کوئی بھی بندہ اسموک کرتا ہو تو اس کے نیچے ایک ایڈس آتا ہے، سگریٹ اسموکنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ. تو بیسیکلی اٹس social message, it is awareness message for youth, for masses to become aware of the harmful and lethal and fatal effect of these drugs and addictive substances. تو اسی وجہ سے سوشل فیکٹر اس میں بھی کامن ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بہت نزدیک ہے، بہت ایزیلی اویلیبل ہے یہ چیزیں. تو اسی وجہ سے لوگ مختلف قسم کے فیشن کو ان تمام سیلیبریٹیز سے کاپی کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ چیز آج کل اسی وجہ سے بھی بہت کامن ہے. نیکسٹ از کلچرل فیکٹر. سو دا اپر کلاسز آف سوسائٹی یوز ایکسپینسیو ڈرگس and the lower classes use illegally manufactured drugs or cannabis. So basically this is
کینابس لیف اور کینابس پلانٹ. تو سوسائٹی میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف قسم کے کلاسز کی لوگ رہتی ہے. تو اپر کلاس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینسیو ڈرگس کو یوز کریں، اور وہ ڈرگز یوز کرے جو پورٹنٹ ہو، ایکسپینسیو ہو، کوالٹی کے لحاظ سے بھی اچھا ہو، اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان تمام ڈرگس کو یوز کرے. تو اسی وجہ سے وہ لو کوالٹی یا تھرڈ کلاس میڈیسن جو ہوتی ہے یا وہ چیزیں یوز کرتے ہیں جس میں کافی حد تک ایڈلٹریشن ہوئی ہوتی ہے، یا موسٹ آف دا ٹائم دے آر یوزنگ کینابس پلانٹ اور کینابس. سو بیسیکلی کینابس ایک سائیکو ڈرگ ہے، سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے. تو اسی وجہ سے اس سے بھی ایڈکشن کاز ہوتی ہے. تو اکنامک فیکٹر بھی اس میں انوالو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل فیکٹر انوالو ہے، اور کچھ کلچر میں، سوسائٹیز میں یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر رننگ تھرو آؤٹ دیئر کلچر. تو اسی وجہ سے اس کی جو بچی ہوتی ہے یا اس کی جو خواتین ہوتی ہے تو سب میں یہ چیزیں کامن دیکھنے میں ملتی ہے، کیونکہ دے آر بیکمنگ پارٹ آف دیئر کلچر. سو اسی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے جو بہت زیادہ کامن ہے. لاسٹ ون از تھیوری آف ڈفرینشیل ایسوسیشن. So like a contagious disease, the drug habit spreads from man to man and woman to woman. Thus, drug addiction develops through the process of differential association. Contagious disease وہ ہوتے ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو بہت آسانی سے لگتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے تو یہ بھی بہت آسانی سے ایک سرکل سے دوسرے سرکل میں منتقل ہوتی ہے. اس کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں کہ ایک ہم یونیورسٹی کی طلبہ لے لیں یا کسی بھی کالج کی اسٹوڈنٹس لے لیں. تو جب وہ ایک کلاس میں بیٹھتی ہے یا ایک سوشل لائف میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس یا یوتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بھی بندہ اس طرح ہو کہ وہ اسموک کرتا ہو یا وہ الکوہلک ہو، تو لائک ڈیزول لائک جیسا کہ ایک پرنسپل ہے، تو اگر ہم اس کو اس کنسیپٹ سے دیکھیں تو جن بچوں کی یا جن لوگوں کی جس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ موسٹ آف دا ٹائم ان لوگوں کو ہی فالو کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فرینڈ سرکل میں یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہے، خواہ وہ میل فرینڈس کی سرکل ہو یا فیمیل فرینڈس کی سرکل ہو. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں اس طرح ہے کہ یہ آسانی سے دوستوں کے درمیان، کولیگس کے درمیان ایک دوسرے سے بہت آسانی سے منتقل ہوتی ہے. تو اس کی بھی مختلف قسم کے وجوہات ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ایڈکشن یا اسموکنگ کا مسئلہ ہے، تو اٹس بیسیکلی لائک اے کنٹیجیس ڈیزیز. اٹ ایزیلی اسپریڈ فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. سو دس آل اباؤٹ theory of differential association. So thanks for watching this all about. Thank you for your attention. Good wishes.